السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک میں روزوں کی فضیلت، تراویح کی اہمیت، اعتکاف کی فضیلت اور شب قدر کی تلاش کے عنوان پر بہت ہی اہم خطاب آج ہم سننے جا رہے ہیں۔ ہمارے چینل پر آج کے معزز مہمان جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے معتمد تعلیم مولانا شیخ علیم الدین صاحب ندوی تشریف فرما ہیں۔ ہم حضرت مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامعین و ناظرین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وقال ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب سائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وقال رب قائم ليس له من قيامه إلا السحر، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، اور جو دن رمضان المبارک کے باقی ہے وہ بہت قیمتی ہے، وہ بہت عمدہ دن اور راتیں ہیں۔ ان بقیہ دنوں کو ہمیں بہت اہتمام سے گزارنا ہے۔ ان بقیہ دنوں اور راتوں کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اس کی عبادتیں، سحر، افطار، روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، ایک تربیتی نظام ہے۔ زندگی کو فرشتہ صفت بنانے کا ایک نظام ہے۔ بقیہ دنوں میں ابھی ہم روزہ بھی رکھیں گے اور نماز تراویح بھی ادا کریں گے، لیکن محترم سامعین، گستاخی معاف، ہمارے روزے صحیح ہونا چاہیے، روزوں کا مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ ہماری تراویح ہمارے اندر ایک انقلاب اور تبدیلی لائے، یہ نہایت اہم اور ضروری ہے۔ ورنہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، وہ حدیث ہمیں چونکانے والی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے انہیں بھوک کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب کون سے بندے ہیں جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے بھی رہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم مطالعہ کریں گے، غور خوض کریں گے تو معلوم ہوگا کہ روزہ حرام مال سے افطار کیا جائے، حرام مال سے سحر کی جائے، روزے کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، روزے میں اعضاء انسانی کو بہت بڑا دخل ہے، زبان کی حفاظت نہ کی جائے، کان کی حفاظت نہ کی جائے، ہاتھ اور پیر کا صحیح استعمال نہ ہو، دل و دماغ صحیح سمت میں کام نہ کرے، تو پھر یہ روزہ نہیں رہے گا، بھوکا رہنا ہوگا۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس زبان سے غیبت نہیں ہونی چاہیے، اس زبان سے چغلی اور بہتان، عام دنوں کی بات تو اور ہے، خاص طور سے رمضان المبارک میں زبان کا استعمال بہت صحیح ہونا چاہیے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو خاتون کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی وجہ سے ان دونوں خاتون کی حالت بہت غیر ہے، اگر انہیں افطار نہیں کرایا جائے گا، ان کا روزہ ختم نہیں کرایا جائے گا تو یہ موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ ایک پیالے میں قے کرے۔ جب ان دونوں خاتون نے جو روزہ سے تھی قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے اور کہا کہ دیکھو، دن بھر یہ غیبت اور چغلی کرتی رہی، جس کی وجہ سے یہ مصداق بنی اس حدیث کی جس میں کہا گیا ہے کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا
गोश्त खाना है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं। रोजा एक इनकलाब चाहता है, एक तब्दीली चाहता है, एक सही निजाम जिंदगी चाहता है। ये एक ट्रेनिंग कोर्स है। निगाह की हिफाजत कराई जाती है, गलत जगह पर निगाह न पड़े, इसलिए कि निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। निगाह ही से आदमी गुनाह की तरफ माइल होता है। इसलिए रमजानुल मुबारक के जो दिन बाकी है उनमें हमें ये कोशिश करना है कि हमारा रोजा सही ढंग से हो, हमारा रोजा बताए हुए तरीकों के मुताबिक हो, हमारा रोजा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। हम तरावी अदा कर रहे हैं, तरावी के लिए हम मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन कुरान से हमारा जो शगफ और हमारी जो दिलचस्पी होना चाहिए वो नहीं है। अक्सर मस्जिदों में देखा जा रहा है कि इमाम साहब, हाफिज साहब जब रुकू में जाते हैं तो उस वक्त हमारे नौनिहाल, हमारे नौजवान मोबाइल का स्विच ऑफ करते हैं और फिर रुकू में शामिल होते हैं। क्रिकेट के मुकाबलों का मुशाहिदा करते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, मैसेज देखते रहते हैं। ये कुरान की बेअदबी है, ये कुरान की बेहुरमती है, कुरान का हक अदा करना नहीं है। इसलिए कहा गया कि इस ढंग से अगर तरावी अदा की जाएगी, कुरान की पामाली की जाएगी, तो फिर नमाज तरावी में खड़े रहकर जागने के सिवा हमें कोई सवाब हासिल नहीं होगा। और ये कुरान हमारे लिए इनकलाब, तब्दीली और हमारे लिए शिफा और हमारे लिए सुकून का बाइस नहीं साबित होगा। मोहतरम सामईन, हम अहद करें कि जो दिन बाकी है उसमें सही तकादों को पूरा करते हुए हम रोजा रखेंगे। हम तरावी में भी अदब, इत्मीनान, सुकून और शुरू से हम मौजूद रहेंगे। 21वीं शब से शब कद्र की तलाश शुरू होती है। ये आखिर अशरा जो अब शुरू ही होने वाला है, कल से आखिर अशरे का आगाज हो रहा है। एक खास अमल हमारी तरफ मुतवज्जे होता है। इस अमल का तस्करा कुरान करीम में भी है और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी है। शब कद्र की अहमियत और फजीलत पर कुरान करीम में 114 सूरतों में से एक सूरत खास तौर से नाजिल की गई, जिसे सूरतुल कद्र का नाम दिया गया। कद्र के माना यह है कि यह रात कद्र व मंजिलत की है, यह रात तकदीर के बदलने की है। इसलिए इस रात की हमें कद्र भी करना है और दुआओं को इख्तियार कर कर हमें अपनी तकदीर भी बदलना है। नेकियों की बुनियाद पर तकदीर बदली जाती है। तकदीर की दो किस्में हैं, तकदीर मुबरम, तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरम वो तकदीर है जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, लेकिन तकदीर मुअल्लक में आमाल की बुनियाद पर तब्दीली वाक़ई होती है। इसलिए हम अपनी बिगड़ी हुई हालत और कैफियत को हम बना सकते हैं। इस शब कद्र में इबादत की बरकत से हम अपना मकाम ऊंचा कर सकते हैं। इस शब की फजीलत में यह कहा गया कि इसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। लौह महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान करीम शब कद्र में नाजिल किया गया। और ये भी मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान करीम के नुज़ूल की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब कद्र में हुई। रमजान मुबारक की आज़मत कुरान की वजह से, शब कद्र की वजह से दोबाला हो रही है। उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अफसोस था, सहाबाए किराम फिक्र में मुब्तला थे कि हमारी उम्रें कम है, हम बनी इसराइल के मुजाहिदीन की तरह, हम बनी इसराइल के आबिदों और जाहिदों की तरह ऊंचा मकाम और ऊंचा रुतबा हासिल नहीं कर सकते हैं। इस अफसोस को खत्म करने के लिए और उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाजे जाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र अता फरमाई और ये कहा कि शब कद्र 83 साल से बेहतर है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम शब कद्र में जमीन पर उतरते हैं, मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह पर झंडा नस्ब करते हैं और अपने फरिश्तों से कहते हैं,
اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچے اور پکے مکانات میں داخل ہو جاؤ، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صبح سے لے کر شام تک یہی سلسلہ، تمام رات یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اخیر میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ رات مکمل سلامتی والی رات ہے۔ ہمیں اس رات میں جاگ کر عبادت کا فریضہ انجام دے کر شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف کہا گیا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو اخیر مہینے کی، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر کو تلاش کروں تو کس دعا کا اہتمام کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو چاہتے ہیں، مجھے بھی معاف کیجیے۔ یہ شب ہمیں نوازنے کے لیے دی گئی، ہمارا رتبہ، ہمارا مقام بلند کرنے کے لیے یہ شب ہمیں دی گئی، لیکن ہم اس شب کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، صرف ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ 27ویں شب کو ہم شب قدر سمجھتے ہیں اور زیادہ اس میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جمع غفیر مسجدوں میں اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے اور عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس عبادت پر کوئی اعتراض نہیں جو 27ویں شب کی جاتی ہے، لیکن یہی حال ہماری پہلی طاق راتوں کا بھی ہونا چاہیے۔ 21، 23، 25 کو بھی ہم اہتمام سے عبادت کریں اور 29ویں شب بھی ہم اہتمام سے عبادت کریں۔ شب قدر سے درجہ اور مقام مومن بندے کا بلند ہوتا ہے۔ اس شب قدر میں لوگوں کو بخشا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی درگزر فرماتے ہیں۔ لیکن اس شب میں بھی جس گھر میں تصویر ہو، یا جس گھر میں کتا ہو، یا جس گھر میں بدکاری کا عمل انجام دیا جاتا ہو، اس گھر پر نظر کرم نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ شب قدر کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم اسی وقت مستفید ہو سکتے ہیں، اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے آپس کے اختلافات اور آپس کی رنجشیں بھی ختم ہو جائیں۔ صاف کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے شب قدر بتلا دی گئی تھی، لیکن 2 اشخاص کے جھگڑوں کی وجہ سے شب قدر مجھ سے بھلا دی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپس کے اختلافات، آپس کی رنجشیں، آپس کے جھگڑے انتہائی مذمت والے ہیں، محرومیت کا سبب ہے، محرومیت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں آپس میں شیر و شکر ہونا چاہیے۔ شب قدر کے موقع سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیجا خرافات اور بیجا تفریح سے ہم احتراز کریں۔ بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سڑکوں پر کرکٹ کھیلتے ہیں، یا اپنی گاڑیاں تیز رفتاری سے چلاتے ہیں، یا دور دراز مقام تک سفر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ شب قدر کی بے حرمتی ہے، یہ شب قدر کا مذاق ہے۔ 5 وقتہ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام دربار ہے، شب قدر کی عبادت اللہ کا خصوصی دربار ہے۔ نماز عشاء، نماز تراویح، نماز وتر ادا کرنے کے بعد اللہ خاص دربار لگاتے ہیں۔ قضا نمازوں کا ہم اہتمام کریں، ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، استغفار، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت کا ہم اہتمام کریں۔ اگر کوئی بڑا ہمیں کہے کہ تنہا آپ آئیے، آپ سے کچھ راز و نیاز کی گفتگو کرنا ہے، اور ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے دربار میں پہنچے، تو وہ ہم سے کہے گا کہ آپ بیوقوف اور نادہ ٹھہرے، میں آپ کو تنہائی میں بلا کر آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے، میں کوئی تنہائی میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہی حال ہمارا ہے
کہ ہم اپنا دکھڑا تنہائی میں اللہ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے. تنہائیوں میں ہمارا دل نہیں لگتا, اندھیروں سے ہمیں وحشت ہوتی ہے. ضرور اجتماعی عبادتوں کی بھی ایک اہمیت ہے, اس کی ایک برکت ہے, لیکن کچھ عبادتیں اور کچھ اوقات ایسے بھی ہے جس میں مومن بندہ اللہ کی طرف تنہا رجوع ہو جائے اور اپنے دل کی حالت اور دل کی کیفیت کو بیان کرے تو اللہ نوازتے ہیں, اللہ سنتے ہیں, اللہ ہمارے حالوں پر رحم اور کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. شب قدر کی ہم تلاش کریں. اس شب قدر کی تلاش میں اور ان طاق راتوں میں مزید پختگی اور مزید رنگ اور مزید ثواب اس وقت بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اخیر عشرے میں اعتکاف کی سنت زندہ کریں. مرد حضرات کے لیے بہتر یہ کہا گیا کہ مسجد حرام میں اعتکاف کر سکے تو بہت بہتر ہے, مسجد نبوی میں اعتکاف کرے تو یہ بھی بہتر ہے, مسجد اقصی میں اعتکاف کرے تو یہ بھی بہتر ہے. اگر یہ مسجد میسر نہ ہو تو شہر کی جامع مسجد میں بہتر ہے, یا پھر اپنے محلے کی مسجد جس میں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو وہاں اعتکاف کیا جائے گا. اعتکاف کی نیت سے جب ہم مسجد میں پہنچ جائیں گے گویا اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کو منانے والے ہم بن جائیں گے. آج کوئی کسی کے دروازے پڑا رہتا ہے یا کسی کے سامنے اپنی التجا رکھتا ہے, وہاں دھرنا دیتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اس کی درخواست اور اس کی مانگ قبول ہوگی. اللہ کی ذات احکم الحاکمین ہے. جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے گھر پہنچائیں گے گویا ہم اللہ کے مہمان ہیں. جس طرح ہم مہمان کی بے حرمتی نہیں کرتے, مہمان کا ادب و لحاظ رکھتے ہیں, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے مہمانوں کا ادب و احترام فرماتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. اس اعتکاف کی سنت کو زندہ کرنا ہمارے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے. آج ہماری اپنی تربیت کا نظام, آج ہمارے اپنے مسائل, عالمی مسائل, ہماری اپنی دشواریاں, ہماری اپنی پریشانیاں یہ اسی وقت حل ہو سکتی ہے جب ہمارے مرد حضرات مسجد میں 10 دن سنت اعتکاف کا اہتمام کریں اور ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بیٹیاں اپنے گھر کے کسی کونے میں اور گھر کے کسی گوشے میں اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھا لیں. جب 2 طرفہ دعائیں ہوگی, دعاؤں کے لیے کئی ہاتھ اٹھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کی لاج رکھیں گے. الحمدللہ ہم نماز فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام کر رہے ہیں, نماز وتر میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس قنوت نازلہ کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جب ہمارے اندر شب قدر کی تلاش ہوگی, جب ہمارے اندر اعتکاف کی سنت زندہ ہوگی, جلد اللہ تبارک و تعالی راحت, عافیت اور سلامتی کا معاملہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ فرمائیں گے. بہنوں, یہ بڑے اہم دن ہیں, یہ بڑی اہم راتیں ہیں. اخیر عشرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے, آپ اہل و عیال کو جگاتے تھے, آپ زیادہ اہتمام عبادتوں کا آپ کرتے تھے. رمضان المبارک کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کر سکے. اب یہ رمضان ہم سے جلد رخصت ہونے والا ہے. یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یہ رمضان 11 مہینے کی زندگی کو صحیح گزارنے کا ذریعہ بن جائے. رمضان المبارک کے ان اخیر لمحات کو صحیح ڈھنگ سے گزارا جائے گا. روزے کی حکمت, شب قدر کے فائدوں اور اعتکاف کی مصلحتوں کو مد نظر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ 11 مہینے کی زندگی بھی ہماری حرام اور ناجائز سے روزہ رکھنے پر ہوگی. اس ماہ رمضان میں تو ہم نے صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا, لیکن انشاءاللہ 11 مہینے کی زندگی میں ہم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائیں گے. محترم سامعین, یہ ایک تربیتی نظام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. عید سے پہلے ہمیں اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے. بالغ نابالغ ہر ایک بچے کی جانب سے صدقہ فطر, بڑوں کی جانب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. صدقہ فطر ہمارے روزے کی تلافی, روزے کی
तलाफी है। जो कमी रोजों में रह जाती है, सदका फित्र से वो कमी दूर हो जाती है। हमारा सदका फित्र, हमारे मालों की ज़कात, गरीबों की ईद का इंतजाम है। दीन इस्लाम की यह खुसूसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला खुशी का दिन अता फरमाते हैं, तो हर एक के लिए यह ईद का दिन खुशी का जरिया बन जाए, गरीबों की ईद का भी इंतजाम फरमा देते हैं। जरूरत इस बात की है कि जब हम ईद के दिन खुशी मनाएंगे तो हम अपनी खुशियों में गरीब रिश्तेदारों को, गरीब पड़ोसियों को, गरीब महल्ला वालों को भी हम अपनी खुशियों में शरीक रखें। ईद के दिन हमारे घर से खुशबूदार धुएं उठे, ईद के दिन हमारे नौनिहाल जर बर्क लिबास में ईदगाह पहुंचे, लेकिन कोई महरूमुल किस्मत के लिए ईद का इंतजाम ना हो, उसके शीर खुरमे का इंतजाम ना हो, यह हमारे लिए सुकून का जरिया नहीं है, यह हमारे लिए एक जहमत है। ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला नवाजते हैं। इस नवाजे जाने का सिलसिला ईद का चांद नजर आते ही शुरू हो जाता है। ईद की रात इनाम की रात कही जाती है। किसी बच्चे को सुबह में इनाम मिलने वाला हो, या हमारे घर का कोई फर्द एक तवील सफर पर जाने वाला हो, हज के लिए जाने वाला हो, तो रात के लम्हात जल्दी नहीं गुजरते, नींद नहीं आती, सुबह का इंतजार होता है। तो यही हाल ईद के दिन का है कि अल्लाह नवाजने वाले हैं, तो नवाजे जाने वाले दिन से पहले इनाम की रात की भी हमें कदर करना चाहिए। हदीस में साफ कहा गया कि जो बंदा या बंदी इनाम की रात इबादत करते हैं, सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे, लेकिन इनाम की रात, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की रात इबादत करने वालों के दिल मुर्दा नहीं होंगे। जरूर हमारे उमूर है, हमारे लिए जिम्मेदारियां हैं, हमारे घरों का इंतजाम है, घरों की साफ सफाई है, ईद की तैयारी है, लेकिन इन सब कामों में मसरूफ रहते हुए भी हम अपनी जबानों को जिक्र से तर रख सकते हैं। हमारी जबानों पर जिक्र जारी रहे, हम दुआओं के लिए हाथ उठाए वक्त निकाल कर, तो इंशाअल्लाह ये इनाम की रात की कदर होगी। लेकिन देखा यह जाता है कि अब घर के अफराद को और खास तौर पे घर की खवातीन को एक एक जरूरत याद आती है। शीर खुरमे के प्याले रह गए, शीर खुरमे के चमचे रह गए और फुला डिश रह गई, ये खरीद कर लाना है। अब ईद की रात गोया शहर का मार्केट और शहर का बाजार खचाखच भर जाता है और हमारी इनाम की रात खरीदी में और आमद और रफ्त में गुजर जाती है। ये बड़ी इनाम की रात की नाकदरी है। और मजीद जुल्म इस पर यह होता है, ईद का दिन हम सही तरीके से नहीं गुजारते हैं, फज्र की नमाज में हम नहीं पहुंचते हैं, सुबह तक काफी देर तक हम सोए रहते हैं, जबकि फरिश्ते ईद के दिन सुबह होते ही ऐलान करते हैं कि ऐ बंदो तैयार हो जाओ, अपने आप को मुज़य्यन कर लो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ईदगाह बुला रहे हैं, अपनी बारगाह में बुला रहे हैं, वहां बुलाकर तुम्हें अल्लाह नवाजने वाले हैं। फरिश्ते मोमिन बंदों के इस्तकबाल के लिए चौराहों पर, गलियों और कूचों में निकल जाते हैं और निदा लगाते रहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में जल्द पहुंचो, अल्लाह की बारगाह में जल्द पहुंचो। लेकिन हम सुस्ती और काहली का मुजाहिरा करते हैं। जब नमाज ईद अदा की जाती है, नमाज ईद के लिए बंदे ईदगाह पहुंचते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से सवाल करते हैं, जानने के बावजूद सवाल करते हैं कि ये बंदे क्यों आए, ये बंदे क्यों जमा हुए। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह, ये बंदे रोजा रखकर तरावी अदा कर कर अपनी मजदूरी का बदला लेने आए हैं। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने इनकी रोजों की बरकत से, इनकी तरावी की बरकत से, इनके रमजान मुबारक के अमाल की बरकत से इन्हें बख्श दिया, इन्हें माफ कर दिया। और बंदों को मुखातब करके फरमाते हैं कि ऐ बंदो बख्शाए मेरे दरबार से लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा, तुम्हें काफिरीन के सामने रुसवा नहीं करूंगा। ये खुशखबरियां लेकर, ये अल्लाह के इनामात लेकर हम ईदगाह से लौटते हैं, लेकिन जल्द ही रमजान मुबारक का ये असर और ईद की ये खुशियां आहिस्ता आहिस्ता हम से दूर होती जाती है। हम अल्लाह को भुला देते हैं,
قرآن کی تلاوت کا نظام ختم ہو جاتا ہے، آپس کی محبت، غمخواری اور غم گساری، ایک دوسرے کو کھلانا پلانا، جو رمضان المبارک کا خاص درس تھا ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے کہ ان روزوں سے امت کا خوشحال طبقہ غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس رکھے کہ دیکھو ہم تو خوشحال ہیں، ہمیں تو ہر وقت میسر ہے، لیکن ان روزوں کو رکھ کر سوچو کہ امت کے غربا کو، امت کے مفلسین کو جب کھانے کے لیے کھانا نہ ملے، پانی کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ملے تو کیا ان کی بے چینی ہوگی، کیا ان کی حالت اور کیفیت ہوگی۔ بھوک کی شدت بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، پیٹ کی آگ کو بجھانا یہ بھی نہایت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، یہ رمضان مبارک ہمیں دیا گیا، ایک تربیتی نظام ہمیں دیا گیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ 11 مہینے کی زندگی ہماری صحیح گزر جائے اور درست ہو جائے۔ آج کے اس خطاب سے یہی امید اور یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان المبارک اور یہ بقیہ دن اور یہ بقیہ راتیں ہمارے لیے ایک انقلاب کا ذریعہ بنے گی، ہماری زندگی کو بدلنے والی یہ دن ثابت ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ رمضان ہمارے لیے، ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے، تمام عالم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے یہ رمضان خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے، سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی تراویح کو قبول فرمائے، اور جو دن باقی ہے ان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعمال باقی ہے ان اعمال کو صحیح طور پر ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔